نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ ایک ایسے صحابی کے متعلق ہے جن کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا اور من فوق سبع سماوات اس کا مژدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنوایا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو غزوہ بدر والوں میں سے شمار کیا اور بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بدر والوں کی اللہ بخشش فرما چکے ہیں، اور بدر والے اس پروانے کو حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے وصول بھی کر چکے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہم لے کے بیٹھے ہیں ان کا نام رفاعہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بعض اصحاب سیر کے ہاں ان کا نام بشیر رضی اللہ عنہ ہے، اور کنیت ابو لبابہ ہے۔ اسی کنیت سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہرت رکھتے ہیں۔ والد کا نام عبد المنذر ہے۔ ابو لبابہ انصار مدینہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں اور قبیلہ اوس کے سرداروں میں گنے جاتے ہیں۔ والدہ کا نام نصیبہ بنت زید ہے۔ کچھ اصحاب سیر نے انہیں بیعت عقبہ کے شرکاء میں بھی ذکر کیا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی معیت میں بدر کی طرف خروج کیا تھا، اور سواری میں حضور علیہ السلام کے ساتھ باری باری سواری فرماتے تھے۔ مطلب کبھی حضور علیہ السلام پیدل چلتے تھے اور ابو لبابہ سواری پہ بیٹھتے تھے، اور کبھی حضور علیہ السلام سواری پہ بیٹھتے تھے اور ابو لبابہ ساتھ پیدل چلا کرتے تھے۔ یوں یہ سفر کرتے کرتے مقام روحا پر پہنچے، اور مقام روحا پہ پہنچ کے حضور علیہ السلام نے انہیں مدینہ کا نگران بنا کے واپس بھیج دیا تھا، اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماعت میں ابو لبابہ کو شامل فرمایا جنہیں بغیر غزوہ بدر کی شرکت کے غزوہ بدر کے غازی ہونے کا شرف بخشا گیا اور ان میں سے شمار کیا گیا، اور بدر کے مال غنیمت میں سے اس صحابہ کی جماعت کو حصہ بھی دیا گیا۔ اسی جماعت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اپنی بیوی کی بیماری کے سبب حضور علیہ السلام کے حکم سے مدینہ میں ہی ٹھہر گئے تھے اور غزوہ بدر کی طرف خروج نہ کر سکے تھے۔ یہی صورتحال ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے لیے غزوہ سویق میں بھی پیش آئی تھی۔ اس میں بھی خروج حضور علیہ السلام کی معیت میں کیا، لیکن مدینہ کے نگران بنا کے آپ علیہ السلام نے ان کو واپس مدینہ بھیج دیا تھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بدر کے علاوہ غزوہ احد، خندق وغیرہ کے تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے، اور فتح مکہ کے دن بنو عمرو بن عوف قبیلے کا جھنڈا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھا۔ غزوہ بنو قریظہ میں محاصرے کے دوران حضور علیہ السلام نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بنو قریظہ والوں کے مطالبے پہ ان سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ بنو قریظہ والے قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اور سامعین، میں پہلے کسی ویڈیو میں کسی کلپ میں عرض کر چکا ہوں کہ حلیف اس قوم کو یا ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایگری کر لیں، طے کر لیں کہ ہم ہر نفع نقصان میں ایک دوسرے کے معاون بنیں گے۔ تو جب کسی قبیلے پہ کوئی دشمن چڑھائی کرتا ہے، لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس قبیلے کے حلیف جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس قبیلے کا ساتھ دیتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جو بنو قریظہ کے یہود تھے، اوس قبیلے کے لوگ ان کے حلیف تھے، اس لیے بنو قریظہ والوں نے مطالبہ کیا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بات کے لیے بھیجا جائے۔ بنو قریظہ والوں کے مطالبے پہ آپ علیہ السلام نے ان کو ان کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاں پہنچے اور ان لوگوں نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا
تو مرد بھی ان کی طرف اٹھ کے آئے اور عورتیں اور بچے بھی روتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان پہ ترس آ گیا۔ ان لوگوں نے کہا ابو لبابہ تم کیا رائے دیتے ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کے حکم پہ قلعہ سے نیچے اتر آئیں؟ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے زبان سے تو ہاں کہا مگر ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ اگر تم اتر آئے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ پھر فوراً ہی خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے پیر تھر تھرانے لگے جب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر دی ہے۔ پھر بنو قریظہ سے واپسی پہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس واپس نہیں آئے، بلکہ حضور علیہ السلام کی مسجد اقدس میں پہنچ کے اپنے آپ کو بطور سزا کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور عہد کیا کہ اس ستون سے اپنے آپ کو نہ ہٹاؤں گا تا وقت کہ میرے جرم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور ساتھ میں یہ قسم کھا لی کہ دوبارہ بنو قریظہ کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ جب حضور علیہ السلام کو ان کے حال کی خبر ہوئی اور حضور علیہ السلام کے پاس جانے میں انہیں دیر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ میرے پاس چلے آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، مگر اب ابو لبابہ نے ایسا نہیں کیا، مطلب اپنے آپ کو باندھ دیا ہے اور حلف اٹھا لیا اور میرے پاس نہیں آئے، تو جب تک اللہ توبہ قبول نہ کر لیں ان کو ہرگز نہیں کھولوں گا۔ ستون کے ساتھ بندھے ہوئے نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، چنانچہ ضعف کی وجہ سے ان پہ اکثر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ حاجات ضروریہ کے لیے ان کی بیٹی انہیں آ کے کھول دیتی تھی اور حاجات کو پورا کر لینے کے بعد واپس وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے۔ اس طرح 7-8 دن گزرے اور بندھے رہے۔ 7 دن یا 8 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور جب توبہ قبول ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تشریف فرما تھے، جو حضور کی ازواج مطہرات بیویوں میں سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ خدا آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ پھر جب آپ علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے کے گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں خود ان کے مطالبے پہ اور تمنا پہ جا کے رسیوں سے آزاد فرمایا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عہد کیا تھا کہ اگر میری توبہ قبول ہو گئی تو میں اسی گھر سے جس سے میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اس گھر میں نہیں رہوں گا اور اس سے الگ ہو جاؤں گا اور اپنا تمام مال و متاع اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو لبابہ تجھے اپنے مال کے تیسرے حصے کے صدقہ کرنے کی اجازت ہے، سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو۔ سامعین، بعض حضرات نے ان کے مسجد کے ستون سے بندھنے کا ایک اور سبب بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ اس آیت کے شان نزول میں ابو لبابہ کے ستون سے بندھنے کا جو سبب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ابو لبابہ کے علاوہ 7 یا 8 یا 9 اور صحابہ میں سے افراد بھی تھے جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے اور بغیر کسی عذر کے تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی۔ ندامت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو، وہ جو 7-8 افراد تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ اس لیے اس آیت میں توبہ اور ندامت کو عمل صالح اور غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کو عمل سیئ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جمعے کے دن نماز استسقاء پڑھائی۔ سامعین، نماز استسقاء کہتے ہیں اس نماز کو جس میں مسلمانوں کا پیشوا مسلمانوں کے ایک مجمع کے ساتھ کسی کھلے میدان میں نکل کے بارش کو طلب کرنے کی غرض سے ایک خاص طریقے پہ نماز ادا کرتا ہے اور جس میں دعا کی جاتی ہے اللہ سے
اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جمعے کے دن وہ نماز پڑھائی۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کھجوریں تو کھیتوں میں خشک ہونے کے لیے پھیلائی ہوئی ہیں، آسمان میں کہیں بھی بادل کا کوئی ٹکڑا موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کیسے دعا کر رہے ہیں اور یہ بارش کیوں کر ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا فرمائی۔ آخری دفعہ فرمایا، اے اللہ تو اتنی بارش فرما کہ ابو لبابہ کو اپنے کپڑے اتار کے اپنے کھیتوں کے سوراخ اپنی تہبند سے بند کرنے پڑ جائیں۔ اب کیسے ممکن تھا کہ محبوب کی دعا ہو اور اللہ اس کو رد کر دے؟ آسمان نے برسنا شروع کیا، اس زور سے بارش ہوئی کہ لوگ ابو لبابہ کے گرد آ کے جمع ہونے لگے اور ابو لبابہ سے کہنے لگے، جب تک تم ننگے ہو کے اپنے کھلیان اور کھیتوں کے سوراخ کو اپنی تہبند سے ٹکڑے بنا بنا کے بند نہیں کرو گے تب تک بارش نہیں رکے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنی دعا میں یہی فرما چکے ہیں۔ چنانچہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کپڑے اتار کے نالیوں کے سوراخ بند کیے، تب جا کے وہ بارش تھمی اور ٹھہری۔ سامعین، اگر ہم ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی بات کریں تو ان کی وفات 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تونس کے شہر قابس میں وادی غیران نامی ایک جگہ میں ہوئی ہے، جہاں وہ مسلمانوں کے اجتماعی اختلافات اور مشاجرات سے بچتے ہوئے پہنچے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 75 یا 80 سال کے درمیان تھی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان تونس والوں کے لیے پورا ہوا، جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایما رجل من اصحابی مات ببلدۃ فہو قائدہم وشفیعہم یوم القیامہ، یعنی میرا جو صحابی جس شہر میں وفات پائے گا وہ اس علاقے کے لوگوں کا قیامت کے دن قائد اور سفارشی ہوگا۔ چنانچہ تونس والوں کے لیے یہ سعادت ہو گئی کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے ایک شہر میں دفن ہوئے، وہاں پھر ان کا مزار بن گیا۔ اب سالانہ وہاں اجتماع بھی ہوتا ہے، لوگ جوق در جوق اس مزار کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کے اس نیک روح کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ کچھ مختصر احوال تھے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کی توفیق ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا.